عزیزان گرامی وقار، ہم تو ہم ہیں، غیر بھی ان کو سلطان الہند کہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو آج تسلیم کرتے ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ، مقابلے کیوں نہ ہوں گے، ہر طرح سے ظلم کے ساتھ آپ کو شکست دینے یا ہٹانے کی کوششیں ہر لمحہ ہوئی، لیکن ایک درس ملتا ہے آپ کی زندگی سے، ایک درس ملتا ہے، چاہے اندھیرا کتنا بھی آ جائے صبح تو ہونا ہے، رات کتنی کالی کیوں نہ ہو جائے سورج کو نکلنا تو ہے ہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، زندگیوں میں اگر کبھی کٹھنائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، تو ایسا نہیں کہ زمین چھوڑ کر بھاگ جائیں یا ہا ہو کر کے اپنے آپ کو بے قابو کر لیں، بے صبرا پن دکھائیں، نہیں، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں پھر اپنی مدد بھی نازل فرماتا ہے، مدد بھی نازل فرماتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز جیسی آئے سب کرامتوں سے سب کچھ حل کرتے چلے گئے؟ سب کچھ حل کرتے چلے گئے؟ ادھر کرامت دکھائی ادھر کھانا آ گیا، ادھر کرامت دکھائی ادھر کپڑے آ گئے؟ نہیں، اولیاء کاملین اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کرامتوں کا صدور نہیں کرتے۔ ہاں، وہ بے اختیار ان سے کچھ کام صادر ہوتے ہیں، بے اختیار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موکل ہے اس کو کہہ دیں حاضر ہو جا، ابھی مجھے سونا لا کر کے دے دے، ابھی مجھے چاندی لا کر دے دے، مٹھائی کی خواہش ہوئی فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لا کے دے دے۔ یہ کرامتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کرامتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کے پاس کرامتوں کا اختیار تھا، باوجود اس کے فاقے پر زندگی گزارتے تھے، مشقتوں سے گزرے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے ایک صاحبزادے خواجہ حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں مدرسے سے پڑھ کر کے آ رہے تھے، اور بھی طلبہ تھے، کسی استاد کے پاس پڑھ کر کے آ رہے تھے، بیچ راستے میں ان کو چکر آ گیا اور گر گئے۔ دوستوں نے اٹھایا، کہا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 2 دن سے ہم کھانا نہیں کھائے، سرکار غریب نواز کے بیٹے ہیں، کھانا نہیں کھائے، بھوک کی شدت ہے کہ آج کمزوری آ گئی، گر گئے۔ تو وہ دوستوں نے پوچھا کیا آپ نہیں کھائے؟ تو آپ کے والد کہا وہ پچھلے 8 دن سے تو فاقے میں ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، دن میں شام میں پانی پی لیتے ہیں، ان کا تو فاقہ اور ہے۔ بیٹے نے صرف اتنا کہا دوستوں سے، سب گئے اپنے اپنے گھروں میں جا کر کہنے لگے کہ آج تو بڑا غضب ہوا، ہم نے سلطان الہند معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو فاقے میں گرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔ جب بچوں نے یہ بات پہنچائی اپنے والدین سے، تو شام سے پہلے جتنے متعلقین تھے سب بڑے بڑے طبق کھانے کے بھر بھر کر کے خانقاہ پر لے آئے۔ حضرت سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا اچانک آج کھانے کا اس قدر وافر انتظام، کثیر تعداد میں کھانا آ گیا ہے۔ پوچھا کہ یہ بات کیا ہے، آج اتنا کھانا کیسے آ گیا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کبھی اشارہ تک نہیں کیا کہ آپ کے گھر پہ فاقہ ہے، ہم غریبوں کو آپ حکم فرما دیں ہم اپنی جان حاضر کر دیں، کیسے تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ سرکار غریب نواز نے پوچھا، تو لوگوں نے کہا آج حضرت آپ کے صاحبزادے حسام الدین چکرا کر گر گئے تھے، پوچھا ہمارے بچوں نے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ پچھلے 1 ہفتے سے فاقے میں ہیں اور وہ کمزوری کی وجہ سے گر گئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تو کھا لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، اور اس کے بعد اپنے گھر پر آئے، بلائے حسام الدین کہاں ہیں؟ بیٹا سامنے آیا، کہا اب میری نظروں سے تم ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ فاقہ میں دنیا کے لیے نہیں میرے رب کی رضا کے لیے کرتا تھا، اور جو میرے رب کے راز کو باہر لوگوں میں افشا کرے میں اس کو اپنے چھت کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نہیں ہے کہ کرامتوں کے ظہور اور صدور سے طبق کے طبق وہ کھانے اتروائیں، اگر وہ چاہتے تو یقیناً اللہ ضرور دیتا، وہ سونے چاندی کے قلعے کیے ہوئے محل میں رہ سکتے، لیکن اولیاء کاملین پہلے سٹرگل کرنا سکھاتے ہیں، مشقتوں کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں، کیونکہ سنت مصطفیٰ یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ آج تھوڑی سی مصیبتوں پر ہم گھبرا کر کے واویلا مچاتے ہیں، حالات خراب ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ آج
کس نے تمہیں آج آزمایا ہے؟ وہ تلواروں کے نیچے بھی سجدے نہیں چھوڑتے تھے۔ آج تمہیں کون ہے جو اذانوں سے روکتا ہے؟ کون ہے تمہیں مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا۔ تم تو آج محو خواب ہو اور خراٹے لیتے ہوئے اپنی نمازیں قضا کر جاتے ہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ عیش و عشرت آج اللہ نے اتنا دیا ہے جتنا ماضی میں کبھی لوگوں کو ملی نہیں ہوگی۔ آج تک بتاؤ، کیا تم یا تمہاری اولاد کبھی ننگے رہے؟ کیا کوئی رات ایسی ہو کہ مجبوری کی وجہ سے یا بے سر و سامانی کی وجہ سے تم بھوکے سو گئے ہو؟ نہیں، اپنی پسند سے ہو سکتا ہے کوئی بھوکا سو جائے، لیکن غربت کی وجہ سے بھوکا سوئے کوئی آج بہت مشکل نظر آتا ہے۔ سب کو اللہ آج کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو پہنایا ہے، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اسلام کو جو ہم نے اجنبی بنا رکھا ہے اپنے گھروں میں، یہ بہت حیرت کی بات ہے، یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ جس اسلام کا نام ہمیں عزت دیتا ہے، جس مصطفیٰ کی نسبت ہمیں عزت دیتی ہے، اسی اسلام کو ہم نے آج اجنبی بنا کر رکھا ہے۔ اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد کے نعرے سڑکوں پر لگا سکتے ہیں، اپنے گھر میں لگاؤ، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تم اپنی بیٹیوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ کیا تم اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ اگر اسلام کو پسند کرتے تو ان کا حجاب کیوں آج نکل گیا؟ ان کا پردہ کیوں نکل گیا؟ گویا کہ ہم اسلام کو صرف مسجدوں میں پسند کرتے ہیں، باہر شادی محل میں جا کر کے دیکھیں، ہال میں، وہاں کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا مسلمان، اجنبی بنا رکھا ہے۔ اپنے برتنوں پر، اپنے دسترخوانوں پر کیا اسلام کو پسند کرتے؟ اگر تمہیں اپنے کھانے میں بھی اسلام پسند تھا تو یہ کیا ہے کھڑے کھڑے قطاروں میں جو کھاتے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اگر تمہیں اپنے لباس میں اسلام پسند تھا تو ذرا اپنے اوپر جھانک کر کے دیکھ لیتے۔ اپنے چہرے پر اگر اسلام پسند تھا، آئینے میں جا کر دیکھ لیتے۔ ہم نے خود اجنبی بنا دیا ہے اسلام کو اپنے گھروں میں، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے لٹنے کی، کہ اسلام کو فلاں لوٹ رہا ہے، اسلام کے اوپر فلاں جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ خود اپنوں کا جو ظلم ہے اس کا کیا ہے؟ میں بات الگ نہ چلی جائے، آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت کے سلطان معین الدین حسن چشتی غریب نواز، جن کی حکومت آج بھی ہمارے دلوں پر قائم ہے، لیکن پابندیاں ایسی تھیں ان کی زندگی پاک میں، قسم خدا کی سارے لوگ مل کر کے، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک روایت ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ غریب نواز کی ایک نماز کیا ایک رکعت کبھی قضا ہوئی ہو، کبھی کوئی نماز قضا کی ہو، نہیں لا سکو گے۔ ان کی زندگی بھر کی عبادتیں، اور پھر حد تو یہ ہے، میں نے ایک بات پڑھی تھی، مجھے بہت حیرت ہوئی، رجب المرجب کے یہی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے، پہلی رجب کو آپ اپنے خانقاہ میں اندر چلے گئے تھے، حجرہ بند کر لیا تھا، کھڑکیاں بھی بند، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، آپ اکیلے تھے، اور اللہ 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 کی آوازیں آتی رہی۔ 6 رجب تک لوگ دن رات آوازیں سنتے تھے باہر سے، اور 6 رجب کے عین دوپہر کے وقت آواز بند ہو گئی، آواز رک گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کمرہ پورا چاروں طرف سے بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اندر کیا حال ہوگا؟ گرمی کا حال یا پسینے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آواز بند ہوئی تو خلفاء و مریدین نے کافی انتظار کے بعد دروازہ توڑ دیا۔ انہیں ایسا لگا کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو، دروازہ توڑ دیا تو دیکھا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی، آپ کا وصال ہو چکا۔ لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی مریدین کی نظر پڑی، پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا ہے۔ جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ، دیواروں پر دیکھا گیا آپ کی سانسیں جو نکلتی تھیں، آپ کی سانسیں نکل کر کے جو بھاپ بنتی تھی، دیواروں پر وہ پسینہ جمع تھا شبنم کی طرح سے، لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا۔
सांसें जो निकलती हैं जहाँ जाकर जम जाएं उसमें भी जिक्र इलाही मौजूद है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिनकी इबादतों का और रियाजतों का ये हाल हो तो क्या रब तबारक व तआला उन्हें ये मकामात उलिया नहीं अता फरमाएगा? यकीनन करामात अपनी जगह पर, लेकिन जो उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, मशक्क़तें उठाई हैं, जो इबादत और रियाजात के ज़रिए से उन्होंने अपने नफ्स को मारा है, वो भी तो हमारे लिए दर्स है। आज वो भी तो हमारे लिए दर्स है। 1 रुपया या 1 सिक्का किसी का हराम का आपकी खानका तक आपने कभी आने नहीं दिया, कभी आने नहीं दिया। यहाँ तक कि नजर और नियाज जो आते उसको खैरात कर देते थे। जब अपने आप को इस तरह बचा लिया जाए तो मकामात बुलंद अता होते हैं। आज सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के उर्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप जाएं और एक चादर चढ़ा दें, महंगी फूल चढ़ा दें। उस गरीब नवाज को हमारी चादरों की कोई ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ने जन्नती चादर उन्हें पहले से पहनाया हुआ, वो जन्नती जोड़े में मलबूस हैं। हाँ, ये और बात है कि हम अजमत शान के लिए चादर पेश करते हैं, उनकी शान और शौकत और उनकी रिफात के लिए पेश करते हैं, ये और बात है, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि चादर पेश करने के बाद ही मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। असल मसला उनके दरबार में चादर पेश करने का नहीं, असल मसला ये है जाओ तो अपना दिल उनके कदमों में रख कर के आ जाओ और अर्ज करो कि अब मैं जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं, आपके इशारों से जीना चाहता हूं। आपको पता है, आप जब सफर से आ रहे थे मदीना तैयबा से अजमेर, बीच में एक इलाका आता है सब्जावार, ये आज के ईरान में है, और वहां पर आपका क़याम हुआ एक बागीचे के पास, एक बागीचे के पास, और वो बहुत खूबसूरत बागीचा था। उसके अंदर एक हौज था। ये बागीचा और हौज वहां के हाकिम का था, उस वक्त का जो हाकिम था, बड़ा जालिम आदमी, लोगों का माल इतना लूटता था कि लोग परेशान थे, हफ्ता वसूली वाला सिस्टम। और फिर उसी का उसका ऐसा जुल्म था कि कोई बगीचे में अजनबी ना आए। इत्तेफाक ऐसा कि सरकार गरीब नवाज वहीं पर क़याम किए और आपकी नमाज का वक्त आया तो उस हौज से आप वजू करने चले गए। तो वहां पर जो पहरेदार थे उन्होंने कहा, मना किया कि यह हाकिम सब्जावार का है, आप मत आइए, अगर उसकी नजर पड़ गई तो बहुत सख्तियां करेगा। हजरत सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, मैं इबादत अल्लाह की कर रहा हूं और अल्लाह मेरे साथ है। बस आपने वजू फरमाया, अभी वजू कर ही रहे थे कि वो हाकिम बागीचे में दाखिल हो गया। जैसी आया और चीखता चिल्लाता कि एक अजनबी मेरे आरामगाह में कैसे आ गया है और कैसे ये हौज में पानी लेकर के इस्तेमाल कर रहा है। सरकार गरीब नवाज ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न फरमाई, कोई तवज्जो नहीं। वो दंदनाता हुआ करीब आया, आपने पूरा वजू फरमाया, वजू करने के बाद अपने कतरे छिड़क दिए और फिर उसकी तरफ एक जमाली नजर डाली और वो हाकिम सब्जावार देखता रह गया। इस हसीन सूरत को जो करने आया था वो कुछ और काम था, लेकिन कदमों में गिर करके तौबा करने लग गया। कहा कि आप जिस वक्त यहाँ आए मुझे पता नहीं था, लेकिन अब जिस वक्त आप मेरे दिल में आए हैं, अज़्म करता हूँ कि ज़िंदगी भर मुझे अपने दामन से दूर ना करें। मेरे अजीज़ों, सुल्तानुल हिंद के पास आए, लेकिन हाकिम सब्जावार जो था गरीब नवाज के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगा, तौबा किया, और इतना ही नहीं बल्कि वापस जाने के बाद जिंदगी भर लूटी हुए माल को सबके असल मालिकों तक पहुंचाया, सबको लौटाया और अपना घर बार भी बेच दिया। तब सरकार गरीब नवाज के पास आया, कोई नजर और नियाज लेकर के नहीं, कोई तोहफा तहाइफ लेकर के नहीं, बल्कि आया और कहा, अब आपका ये गुलाम सब दे करके आया है, सिवाय दिल के अब कुछ नहीं रह गया, वो मैं आपके पास ले आया हूं। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने कबूल फरमाया, बैअत इरादत में ही नहीं बल्कि अपने अजीम खुलफा में उसको शामिल फरमाया, खिलाफत अता की। बाद में तारीख में मौजूद है, सब्जावार के अल्लाह तबारक व तआला ने सब्जावार के उनको कुतुब बनाया, अपने वक्त के कुतुब थे। कहाँ जुल्म व सितम की दास्तान रखने वाला, कहाँ कदमों में आकर के दिल देने वाला अल्लाह की विलायत हासिल कर जाता है। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, तुम तोहफे ताइफ अपनी जगह पर
जाओ अपना दिल कदमों में रख कर के आओ, अर्ज करो कि सरकार मुझे अपने साथ ले लें, आप एक इशारा फरमाए मेरे दिल की इस्लाह हो जाए। फिर अगर गरीब नवाज कबूल फरमा ले, यकीनन जिंदगी की काया ही पलट जाएगी, एक नया इनकलाब देखने को मिलेगा। अल्लाह करीम उस आस्ताने को सदा सलामत रखे। अजमेर मुअल्ला के फयूज़ व बरक़ात अल्लाह ताला हमारी नस्लों को सुबह क़यामत तक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अपने बच्चों को ये नसीहत भी करो, ये वसीयत भी करो कि हिंदुस्तान में हम गरीबों को इस्लाम मिला है तो वो अजमेर मुअल्ला की धरती का फैज़ है, सरकार गरीब नवाज के एहसानात हैं। इसलिए क्या इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल ज़माना आने वाला है। कल को चल करके कोई टाई सूट बूट वाला कोई आए और कह दे कि हमने इस्लाम फैलाया है, तो हमारे बच्चे तो गूगल वाले हैं, हमारे बच्चे तो गूगल के शागिर्द हैं, उनको यही ना लगने लग जाए कि सारा इस्लाम गूगल से फैला है। इसलिए बच्चों को ये समझाओ, गूगल हो कि पूगल हो, ये बहुत ज़माने के बाद की बात है। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज उस वक्त इस्लाम फैला रहे थे जब तो तार का भी सिस्टम नहीं था, जब टेलीफोन का भी मामला नहीं था, लेकिन अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम को रोशन फरमाया है। वो उनका एहसान है और ये एहसान सुबह क़यामत तक रहेगा। अल्लाह करीम सरकार गरीब नवाज के दरबार से हम सब की निस्बतों को हमेशा सदा कायम रखे। अर्ज़ यही करता हूँ उस गरीब नवाज के दरबार में कि हमारी सलामी वहाँ तक पहुँच जाए। जुमा में यहाँ बैठे हुए हर आशिक को मौला अजमेर की हाज़री कबूल फरमा ले। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।